تولے سونا ہے، چاندی ہے، مال مویشی ہے، سامان تجارت ہے یا نقد رقم ہے، تو اس پر وہ 1/40 حصہ جو ہے وہ، یا 2.5% جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس میں اس کو کہتے ہیں شرع زکوٰۃ۔ اور پھر وہ مصارف بھی قرآن نے بتا دیے، وہ 8 ہیں زکوٰۃ کے مصارف، تو ان میں وہ خرچ کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو زکوٰۃ کے مطلب ہے وہ 2 ہیں، ایک تو ہے اچھے کاموں میں سرگرم ہونا، دوسرا ہے وہ جو مالی عبادت ہے، جو مال کا میل ہوتی ہے، اگر وہ مال کا میل نہ خرچ کیا جائے، مال کا میل نہ نکالا جائے تو مال پاک نہیں ہوتا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور ان کی جو چوتھی صفت ہے مومن جو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ جو اپنی جنسی خواہش ہے وہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ پوری کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، یعنی صرف اپنی بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ، یعنی مملوکہ جو عورتیں اس وقت تھیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جہاد ہو رہی تھی، تو اس میں جو دشمن کی فوج، دشمن جب شکست کھاتا تھا تو اس کا مال غنیمت میں ان کی عورتیں بھی قبضے میں آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے، تو ان عورتوں کو پھر ان مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا جو جہاد کر رہے ہوتے تھے، تاکہ یہ ان کو اکاموڈیٹ کریں، اپنے گھروں میں رکھیں اور وہ عزت کے ساتھ وہاں ان کی زندگی گزاریں۔ لیکن ان کے لیے یہ اب اسلام مسلمانوں میں اور مفسرین میں جو تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، اس میں یہ اختلاف بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو مفسرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں جمہور مفسرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر نکاح کے بھی لونڈی سے جنسی خواہش پوری کرنا اسلام میں جائز تھا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت دی ہوئی تھی۔ ظاہر نکاح بھی اجازت ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اجازت ہی ہوتی ہے نکاح، تو لونڈی کے ساتھ بھی جنسی خواہش وہ پوری کر سکتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ نے فرمایا وہ جو اپنی جنسی خواہش ہے محدود رکھتے ہیں بیویوں تک، اور اپنی جو لونڈیاں ہیں ان تک، اس کے علاوہ وہ اپنی جنسی خواہش کے لیے نہیں جاتے، تو ایسے لوگ بھی اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ اور فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پھر ان کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، جو اس کے علاوہ جو چاہیں، یعنی کوئی جنسی خواہش ان بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ، لیکن آج کے دور میں لونڈیاں کا تصور نہیں رہا، کیونکہ وہ ایک فتح مکہ تک تھا، اس کے 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد بھی غزوات ہوئے، تو یہ نبی پاک کے دور تک تھا، تو اس میں پھر لونڈیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اسلام نے لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، وہ جب لونڈیاں جہاں چاہیں وہ نکاح کر سکتی تھیں۔ اس لیے نبی پاک نے، کچھ مفسرین جیسے میں نے بتایا، زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں بغیر نکاح کے لونڈیوں کے ساتھ بھی جنسی خواہش پوری کی جا سکتی ہے، اور ان کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے، ان سے اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ اولاد جو ہوگی وہ وراثت میں بھی حصہ دار ہوگی۔ اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں نہیں، لونڈی کو آزاد کر کے اس سے باقاعدہ نکاح کیا جائے گا، اور پھر اس سے جو جنسی خواہش بھی پوری کی جا سکتی۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اختلاف ہی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے گا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح اس کے علاوہ جو اپنی جنسی خواہش کے لیے جائے گا تو پھر وہ حد سے بڑھنے والا ہے، تو پھر وہ ایسا آدمی ہے جو کہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جو عام معاشرت میں بندے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، تو امانت میں خیانت نہ کرنا یہ بھی مومن کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس میں امانت نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ امانت کے اب 2 معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز رکھوائی جائے، وہ واپس بائیں نہیں اس کو دی جائے، اگر چیز تلف ہو جائے یعنی وہ اس سے ضائع ہو جائے تو اس کے مثل چیز دی جائے، یعنی اسی کی جیسی چیز دی جائے گی، یا اس کی قیمت ادا کی جائے گی آج کے دور میں۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی صلاحیتوں، مومن جو ہے، جو جنت اگر جنہوں نے حاصل کرنی ہے وہ یہ صلاحیتیں، یہ چیزیں کریں، اور یہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، یہ اخلاق اپنائیں، تو پھر وہ آگے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز، لغو باتوں سے پرہیز، اگر کوئی لغو باتیں کر رہا ہے تو بندہ اس سے دور چلا جائے، یا کوئی جاہل آدمی جہالت سے کوئی کسی کے ساتھ الجھنا چاہتا ہے، اس سے بھی
اس کو بھی سلام کہہ کے نکل جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنا مال صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں، اپنی جنسی خواہش صحیح جگہ پوری کرتے ہیں، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنے رعایت کرتے ہیں، یعنی پاسداری کرتے ہیں امانتوں کی، یعنی واپس کرتے ہیں، اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں بھی ہے ان العہد کان مسئولا، وعدے کی پاسداری تو وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نبی پاک کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ اور آگے فرمایا والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، پھر فرمایا کہ وہ اللہ کی یاد ہے، نماز سب سے بڑی جو عملی شکل ہے خدا کے ذکر کی، وہ نماز ہے، تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو ایسے لوگ ہیں اولئک ھم الوارثون، ایسے لوگ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، جنت فردوس کے وارث ہوں۔ فردوس ایک خاص جنت کا مقام ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوگا، تو وارث ہو جائیں گے۔ اب وارث تو وہ ہوتا ہے نا جو جس نے کوئی محنت نہ کی ہو، ہماری زبان میں جیسے ایک والد فوت ہو گیا تو بیٹے نے کوئی محنت نہیں کی تو اس کی جو جائیداد ہے اس کا وہ وارث ہو جائے گا۔ تو کیا جنت بھی بغیر محنت کے مل جائے گی؟ اللہ نے فرمایا ہاں، ایک جنت تو ہے جو اس کی محنت سے ملے گی، اور ایک جنت جو ہے وہ جو اللہ انعام کے طور پر دے گا وہ اس کو وارث بنا دے گا اس جنت کا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، ان کو پھر ان نعمتوں سے نہیں نکالا جائے گا۔ والسلام۔